قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے اور ظاہر ہے کہ آخری کتاب ہے جس میں کسی کو بھی رد و بدل کا اختیار حاصل نہیں ہے، اس قرآن میں خود لکھا ہوا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ سرزمین لکھنؤ پر آل انڈیا شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے پورو چیئرمین وسیم رضوی نے جو 26 آیتوں کو قرآن مجید سے ریموو کرنے کی بات کی ہے، اس کو لے کر آج پورے ہندوستان میں تہلکہ مچا ہوا ہے۔ آل انڈیا سینٹرل بورڈ آف عزاداری کے جنرل سیکریٹری میثم رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے پوچھتے کہ اس سلسلے میں ان کا کیا کہنا ہے۔ میثم صاحب، یہ جو قرآن مجید کی آیتوں کو ہٹانے کی بات کہی گئی ہے، اس سلسلے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو وسیم رضوی نے سپریم کورٹ میں PIL کری ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ قرآن مجید کی 26 آیتوں کو ریموو کر دیا جائے، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر دور میں قرآن کی حفاظت کرنے والا خود اللہ ہے، اور اس شخص کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے کی PIL کر کے قرآن سے 26 آیتوں کو ریموو کرا سکے۔ صرف ایک اٹکھنڈا ہے اپنے کو CBI جانچ سے بچانے کے لیے، اپنے اوپر جو ڈھیروں مقدمے 24 سے زیادہ مقدمے ہیں جس میں یہ وانٹیڈ ہے، 302 کا مقدمہ ہے جس میں اس کے خلاف وارنٹ چل رہا ہے، اور مختلف ایسے مقدمے ہیں جس کے اس کے خلاف سمبند وارنٹ سب کچھ موجود ہے، مطلب حفاظت سے ہے۔ اگر کوئی مجھ سے لینا چاہے تو ہم اس کو دے سکتے ہیں، یہ ہواؤں میں بات نہیں ہے بلکہ پیپر اور پریکٹیکلی بات ہے۔ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ حکومت کو خوش کرے اور کچھ ایسی طاقتوں کو خوش کریں جو چاہتے ہیں کہ انتشار پھیلا رہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اس کے اس ہتھ کنڈے سے اس کو بخشنے والی نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیے کہ CBI میں جو ایک مقدمہ الہ آباد میں درج ہوا اور وہ CBI کو گیا، تو اس میں ابھی پرسوں کارروائی حکومت کی طرف سے ہوئی ہے کہ جو امام باڑہ توڑ کر مارکیٹ بنا دی گئی تھی، وہ پرسوں مارکیٹ پر بلڈوزر چل گیا۔ تو یہ بچنے والا نہیں ہے، یہ چاہے جتنی کوششیں کر لیں یہ بچ نہیں سکتا، اور یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کو گمراہ کرنے کے لیے، عوام کو گمراہ کرنے کے لیے شر پیدا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ بچ جائے، اور یہ بچنے والا نہیں ہے۔ اور قرآن شریف کی 26 آیتیں تو دور کی بات ہیں، ایک لفظ بھی قرآن شریف کا بدلا نہیں جا سکتا۔ کیا سپریم کورٹ کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ کسی کے بھی مذہب میں دخل دے سکتا ہے؟ دیکھیے، سپریم کورٹ دیکھتا ہے PIL کرنے والے کی شخصیت کیا ہے، PIL کیوں کی جا رہی ہے، کیا PIL کوئی پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے، یا PIL کو کرنے والا کوئی ایسا انتشار پیدا کرنے والا ہے جو پبلک کے انٹرسٹ کو ختم کر کر ایک دنگے اور فساد کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو PIL تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اس میں اپیلی میں خارج ہو جائے گی، جس دن پہلی سنوائی ہوگی اسی دن یہ PIL خارج ہو جائے گی، کیونکہ یہ PIL کوئی پبلک انٹرسٹ میں نہیں ہے، یہ بالکل پبلک انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ تو ان کی PIL سپریم کورٹ ایکسیپٹ ہی نہیں کرے گا، پہلی ہی سنوائی میں ان کی PIL اڑ جائے گی۔ یہ صرف اور صرف پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے یہ پورا کھیل ہو رہا ہے، اور یہ کھیل بالکل چلے گا نہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس پر جو بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے وہ کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بیانات دے رہے ہیں، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو یہ چاہتا ہے کہ میرے خلاف احتجاج ہو، میرے خلاف بڑے بڑے پردرشن ہو، تاکہ میں بہت لیول پر ہائی لائٹ ہو جاؤں۔ اور خود اس کی ماں نے، اس کے بھائی نے، اس کی بہن نے، یہاں تک کہ بیوی بچوں نے بھی اس کو اپنے سے الگ کر دیا ہے کہ جس نے اتنا بڑا بیان دے دیا کہ قرآن شریف کی 26 آیتیں ہٹا دی جائیں، تو وہ اپنے نہ ماں کا ہے، نہ اپنے بھائی کا ہے، نہ اپنی بہن، نہ بیٹی، نہ بیوی، یہ کسی کا نہیں ہے۔ اس لیے بالکل سب نے اس کو اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک پاگل آدمی ہے جو وقت بوقت کچھ نہ کچھ بکا کرتا ہے، تو اس کے بکنے پر بہت زیادہ توجہ نہیں دینا چاہیے۔
دیکھا آپ نے آل انڈیا سینٹرل بورڈ آف عزاداری کے جنرل سیکریٹری میثم رضوی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ گمراہ کرنے کی سازش ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کو بدنام کرنے کی سازش ہے، اور صرف یہ اقدام شرپسندی کے لیے کیا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں بڑی بڑی حکومتیں آئی ہیں، سب نے قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن بے شک یہ اللہ کا وعدہ ہے جو پورا ہو کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور وہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے۔ جب تک حضرت امام زمانہ علیہ السلام وارث قرآن موجود ہیں، اس وقت تک کسی کی بھی کوئی ہمت نہیں ہے کہ وہ قرآن اور شریعت سے کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ کر سکے۔ P5 ورلڈ نیوز کے لیے کیمرہ مین مظہر عالم کے ساتھ میں علی اعظم موسوی، لکھنؤ۔